السلام علیکم جی. آج میں ایک بہت امپورٹنٹ سوال کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی سائیکالوجی جو ہے وہ ہم نے کس طرح کی بنانی ہے کہ وہ اپنی لائف میں جب بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ ان کی زندگی میں ان کی نفسیات کے اندر ہو. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی سائیکالوجی بچپن سے ایسی نہیں بناتے تو بڑے ہو کے جا کے اس نے کیا سمجھنا ہے اللہ کی، کیسے وہ اللہ سے قریب ہوگا اور اللہ کی بات کو کیوں مانے گا وہ، جب اسے یہ ہوگا کہ اللہ کہیں پر اسے نظر ہی نہیں آ رہا، کہیں اس کی آپ نے سائیکالوجی میں ڈالا ہی نہیں ہے بچپن سے، تو وہ بعد میں تو بات نہیں ہونی. تو مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ آپ کی ٹیبل پر جو کھانا آیا ہوا ہے یہ کیسے آتا ہے یا یہ کون لے کر آتا ہے، تو آپ اپنا تو اسے بتا دیتے ہیں کہ جی میں کما کر لاتا ہوں اور میں خرید کر مارکیٹ سے یہ چیز لایا ہوں تو ہم کھا رہے ہیں. بچے نے تو آگے نہیں پوچھنا. لیکن آپ اس کو خدا کو کریڈٹ دینا کیوں نہیں سکھاتے کہ اللہ ایک دن بارش نہیں برسائے گا تو یہ روٹی آپ کی ٹیبل پہ آ نہیں سکتی بیٹا، کیونکہ اللہ بارش برساتا ہے تو وہاں سے گندم اگتی ہے اور پھر وہ لوگ انسان جو ہے وہ اس کو پیس کر آٹا بنا کر بیچتے ہیں مارکیٹ میں اور وہاں سے ہمیں لے کر آتے ہیں. تو یہ امیڈیٹ جو کریڈٹ ہے سارے کا سارا وہ تو اللہ کا ہے، یعنی یہ رزق اللہ دیتا ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ بچوں کو آپ نے خود آپ اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے تو بچوں کو آپ کیسے دیں گے؟ پہلے تو اس کو خود اپنے ذہن میں رکھیں کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق بھیجتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے، بارش کی صورت میں، دھوپ کی صورت میں. یہ سارے کا سارا رزق ہمارے لیے آتا ہے. اللہ سب کا رزق جو ہے آسمان سے اتارتا ہے اور وہ پھر ایک سائیکل کے تھرو ہم تک پہنچتا ہے. اور ہم اپنے بچوں کو یہ ڈے ون سے، جب سے وہ یہ سوالات ہم سے کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ مجھ سے سوالات کرتے ہیں اکثر اس طرح کے، اور میں ان کی سائیکالوجی میں یہ بات انگرینڈ کرنا چاہتا ہوں بچپن سے کہ یہ سائیکل کو سمجھیں کہ کریڈٹ ڈز ناٹ گو اونلی ٹو دیئر پیرنٹس. وہ صرف ان کے ماں باپ کو کریڈٹ نہیں جاتا اس چیز کا کہ وہ ماں نے وہ روٹی بنا دی اور باپ وہ چیزیں خرید کر لے کر آ گئے. انہیں یہ پتہ ہو کہ میری سائیکالوجی کے اندر اللہ رب العزت کہاں پر ہے. اس رزق کے معاملے کے اندر مجھے اللہ پر توکل جو کرنے کا سکھایا جاتا ہے اسلام میں، جو کانسیپٹ ہے اللہ پر توکل کرنے کا رزق میں، وہ اس کی سائیکالوجی میں آئے گا کیسے بڑے ہو کر، جب وہ بچپن سے اس نے خدا کو کسی اس میں رکھا ہی نہیں ہے، کسی اینگل سے دیکھا ہی نہیں ہے اس چیز میں. تو اس ایکویشن کے اندر آپ اس کی بچپن سے اللہ کو ڈالتے ہی نہیں، اور بعد میں آپ پھر یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، بچے تو خدا کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. وہ کہتے ہیں خدا دکھاؤ تو مانیں گے. آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کہاں کہاں کیسے کیسے ایکٹ کر رہا ہے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بارش برسانے کے لیے آپ اسے بتائیں کہ اللہ کے ہاتھ میں بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ اگر بارش نہیں برسائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم انسان کیا کر سکتے ہیں. اسے آپ بتائیں گے تو یہ بات اسے سمجھ آئے گی. جب زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. آپ بچے کو بتائیں کہ یہ کون کنٹرول کر رہا ہے، ویدر پیٹرنز کو کون کنٹرول کر رہا ہے، سارے کے ساری چیزوں کو، کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، نظام شمسی بھی جو چل رہا ہے، سورج جو دن کو رات اور رات کو دن کون بنا رہا ہے. یہ باتیں بچوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نظام کس طریقے سے چلا رہا ہے. پہلے تو آپ خود اس چیز کو سمجھیں خدا را کہ یہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا چلا رہا ہے. اس پہ اپنا ایمان ہمیں آنا چاہیے کہ اللہ خود چلا رہا ہے یہ سارا نظام، اور پھر ہم اپنے بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے. اور بچوں کی سائیکالوجی کو ڈے ون سے کلیئر رکھیں اس معاملے پر کہ اللہ رب العزت کو ان کی ایکویشن ان کی لائف کے اندر ڈالیں. آپ نے ڈالنا ہے، یہ آپ نے ان کا ایمان بنانا ہے. اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ کی جو اسکول کالجز کے اندر جو ماحول چل رہا ہے، جو مونٹیسری والے اتنے پیسے لے کر وہ جو آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور پھر آگے اسکول کالجز کے اندر جو نظام چل رہا ہے، پھر یونیورسٹیز کو تو چھوڑ ہی دیں. خیر ادھر تو بالکل ہی الٹی گنگا بہہ رہی ہے، وہاں پر تو بلکہ ایتھیزم کو پروان چڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. جتنا پاکستان میں جو طوفان ہے وہ آگے نکلتا جا رہا ہے. ہماری یونیورسٹیز کے تو حالات بہت ہی خراب ہیں. خیر لیکن ہمارے اسکول کالجز کے اندر جو ہے وہ بھی ماحول اسی طرح کا ہے کہ وہ کوئی تربیت کا اینگل تو آپ کو بہت کم ملے گا. مدارس کی بھی ایسی ہی صورتحال ہے تربیت، لیکن وہاں پر تربیت کے پھر کچھ وہ سچویشن ہے، یہاں پر تو بالکل ہی نہیں ہے. تو خیر آپ نے یہ تربیت کرنی ہے. اگر آپ نے نہیں کرنی اپنے بچوں کی تربیت تو پھر بچے جو ہیں ان کی سائیکالوجی سے اگر خدا آپ آؤٹ خود کر رہے ہیں، جب آپ ان کو خود نہیں یہ باتیں بتا رہے تو پھر ان کو یہ کسی نے بھی نہیں بتانی. اور یہ ان کی قسمت میں ہے کہ اگر آگے جا کر ان کو کوئی مینٹورشپ مل گئی جہاں سے وہ یہ سیکھ گئے. نہیں تو اگر آپ نے ان کی سائیکالوجی میں اللہ نہیں ڈالا تو آپ فالٹ پہ ہیں، آپ کی غلطی ہے بطور پیرنٹ. تو بچوں کو یہ بات ڈے ون سے کلیئر کریں. رزق کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، موت کے معاملے میں بچوں کو بتائیں یہ ڈے ون سے کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے بیٹا. جب کوئی بچ جائے تو اسے بتائیں کہ اللہ نے بچایا ہے، زندگی اللہ نے دی ہے اسے. اسی طرح عزت ذلت کا معاملہ ہے، شہرت کا معاملہ ہے، یہ بھی اسے بتائیں کہ یہ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی سائیکالوجی ڈے ون سے کلیئر کریں ان معاملات پر. نہیں تو وہ بھی
ہمارے باقی معاشرے کی طرح کیا کرے گا؟ ہرڈ کی کیا سائیکالوجی ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ عزت اللہ دیتا ہے؟ نہیں سوچتا ہمارا معاشرہ یہ. ہمارا معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ ہم الٹے سیدھے کام کریں گے، مشہور ہوں گے تو عزت ملے گی. ہمارا معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ گاڑی ہوگی تو عزت ملے گی. اور پھر ہمارے معاشرے کی سائیکالوجی بھی ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو پھر کسی نے کیوں ایسے سوچنا ہے؟ تو آپ اپنے بچوں کو بھی یا تو اس ہرڈ کا حصہ بنا دیں، جو بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے نا، آپ اسی کے ساتھ بچوں کو چھوڑ لیں. یا تو پھر آپ خود اس کے اوپر توجہ دیں اور بچوں کی سائیکالوجی کے اندر اللہ ڈالیں، تاکہ بچے جب جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو ان کی یہ جو بچپن میں جو سائیکالوجی بنی ہوتی ہے نا ماں باپ کی طرف سے تربیت، وہ بعد میں زندگی میں کام آتی ہے. تو یہ کام پیرنٹس کا ہوتا ہے بنیادی طور پر. اگر پیرنٹس یہ کام نہیں کر رہے تو پھر آئی ایم سوری ٹو سے کہ آپ نے بچے بس پیدا کر دیے، لیکن تربیت آپ نے نہیں کرنی ہے، اسکول سے کروانی ہے یا ٹیوشن والی باجی سے یا ٹیوشن والے سینٹر سے کروانی ہے آپ نے تربیت. تو پھر آئی ایم سوری ٹو سے کہ آپ کی وہ عمر نہیں تھی ابھی والد بننے کی یا والدہ بننے کی، لیکن بس آپ بن گئے ہیں. اب آپ گزارا کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. لیکن بچوں کی تربیت کے معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا بھی. ہم پاکستانی اپنی قوم اپنے بچوں کی تربیت اگر خود نہیں کر سکتے تو پھر ہماری تربیت تو پھر یوٹیوب وکیپیڈیا ہی کرے گا نا. پھر انٹرنیٹ کے اوپر ہم بچوں کو 4 سال کی عمر میں ہم موبائل فونز ہاتھ میں دے کر کہیں گے بچوں یہ لو جو کرنا ہے کر لو، یہ ہم نے لگا دیا آپ کو، اس پہ آپ سیکھو چیزوں کو، اور وہ وہیں سے ایکسپلور کرتا کرتا سیکھتا رہے گا پھر. اور پھر بعد میں آپ نے گلے شکوے نہیں کرنے کہ آپ کو اولڈ ہوم میں کیوں ڈال دیا اس نے، اور بھی ہزار چیزیں ہوں گی. پھر آپ نے اس بات پر گلا شکوہ نہیں کرنا. آج یہ وقت ہے تو آج آپ پیرنٹنگ پہ ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے کوئی. ہر ایک کو اپنی جو ہے وہ کیپٹلسٹ ورلڈ کے اندر نمبر 1 آنا ہے. ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ ریسورس اکٹھا کرنا ہے. الحاکم التکاثر والی جو ہے نا تم نے وہ اپروچ اپنانی ہے. تو پھر بچوں کی تربیت تو پھر ایسے ہی ہوگی. اور فیوچر میں پھر یہ اگر آپ نے گلے شکوے نہیں کرنے، اس لیے آج موقع ہے بچوں کی سائیکالوجی میں خدا رہا اللہ کا خوف بھی ڈالیں، اللہ کی محبت بھی ڈالیں، اور بچوں کو ڈے 1 سے یہ سکھائیں. اگر آپ نے نہیں سکھانا تو پھر یہ کوئی آپ کے بچوں کو یہ بات نہیں سکھا سکے گا. لائف میں کسی موقع پر جا کر اس نے خود یہ چیز سیکھ لی، ریئلائز کر لی تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک پروسیس جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کا فرض ہے، وہ تو آپ پورا نہیں کریں گے. تو آپ پورا کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے اوپر ہے یہ سارا.